بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل نظامیہ تین ہی ہے سبحان اللہ نظامیہ تین ہی ہے ایک اور مرتبہ سبحان اللہ تین ہی ہے اب اس مہینے کی نسبت سے حضور غوث اعظم کا فیضان بھی جاری ہو جائے دیکھیے کیا کہتے ہیں ایک تو وہ نظامیہ جس میں سیدی مرشدی قطبی جدی سرکار غوث اعظم پڑھتے تھے ذرا زور سے جس میں حضور غوث اعظم تعلیم حاصل کرتے تھے وہ ایک نظامیہ ہے اور دوسرا نظامیہ حیدرآباد کا جامعہ نظامیہ اور تیسرا ہمارا ادونی کا نظامیہ اب جب دوسروں کی کیفیات ہمارے بڑوں کی کیفیات ایسے ہیں تو ہمارا تو یہی ہے تا قیامت رہے اس مدرسے کا نام اس چمکتی عمارت پہ لاکھوں سلام برحمتک یا رحمت بدل دے خدایا رحمت فرما دل بدل دے خدایا رحمت فرما دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا رحمت فرما دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے
میرا دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے بدل دے میرا رستہ دل بدل دے خدایا رحمت فرما دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ اس کی سب نشان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے عزت مآب معتمد صاحب اور ہماری مدرسے کی کمیٹی کے
عبدالمجید صاحب اور صدر مدرس صاحب اور میرے ساتھی حافظ ذاکر حسین نظامی صاحب اور تمام ساتھیاں، ان کے ناموں سے تو میں واقف نہیں ہوں، لیکن البتہ ہم سب یوں سمجھ لیجئے ایک ماں کے بچے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جتنے انبیاء آئے ہیں دنیا میں ان سب کا مقصد توحید، ان سب کا مقصد توحید میں سب شریک، لیکن شریعت سب کی الگ الگ۔ تو اسی طرح انبیاء کرام پورے ایک ماں کے بچے، مقصد ایک تھا توحید، شکل و صورتیں سب کی الگ، شریعتیں سب کی الگ۔ تو اسی طرح یہ ہمارا مدرسہ نظامیہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ 44 سال سے شب و روز مصروف عمل ہے۔ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ مدرسے پر بھی ایسے کچھ حالات آئے جس کی وجہ سے مدرسہ زیر و زبر کا شکار ہو گیا، لیکن یقین مانیے کہ تمام امور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہیں اپنے وقت پر۔ کل امر مرہون باوقاتہا، حدیث شریف میں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کل امرئ بما کسب رہین۔ ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ آپ کوشش کریں گے تو آپ کی کوشش آپ خود دیکھیں گے۔ زمانے دراز سے یہ خواہش تھی کہ آپ سبھی احباب کو کسی نہ کسی بہانے جمع کیا جائے اور مدرسے کی کارکردگی آپ کے سامنے رکھی جائے، چونکہ آپ کوئی غیر نہیں ہیں، اسی مدرسے کے فرزند ہیں، میں کوئی غیر نہیں ہوں۔ اب متمد صاحب کی جو خدمات ہیں 44 سال سے آپ کے خدمات ہیں، اور کمیٹی کے ارکان کی خدمات ہیں، اور دیگر اصحاب کی یہاں پر خدمات ہیں، کسی کی خدمت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہم میں خیریت اسی وقت ہوگی جب کہ وہ منصب الہی جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جب تک تم نیکی کا حکم دیتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے تو تم خیر امت ہو۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء آئے، ان کی بھی امتیں تھیں، لیکن مجھے بتائیے کیا کسی امت کو خیر امت کہا گیا؟ کسی امت کو خیر امت نہیں کہا گیا۔ جس کو کہا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے۔ لیکن اس خیریت کے منصب کو اگر پانا ہے تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا ہے۔ اب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو مسئلہ ہے، بہت آئے دن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے جو مؤثر اقدامات ہو سکتے ہیں اس کو اپنائیں، اور زمانے میں سوشل میڈیا جس طرح ترقی کر رہا ہے اس کو اپنائیں۔ یہ بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذریعہ ہو سکتا ہے جب ہم اس کو صحیح طریقے پر استعمال کریں۔ تو بہرحال زیادہ گفتگو آپ سے کرنا نہیں ہے، آپ کی سماع خراشی نہیں کرنا ہے۔ بہرحال مدرسہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے، اس کنڈیشن میں ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ کورونا کے بعد ہر مدرسے میں طلبہ کم ہوئے ہیں، ہمارے ایک مدرسے میں نہیں، ہر جگہ کم ہوئے ہیں۔ اوپر سے حکومتی فلاحی اسکیمات کہ سالانہ 15,000 20,000 دوپہر میں کھانے کا انتظام اسکولوں میں، یہ ہمارے زمانے میں نہیں تھا، بھوکے سوکے رہ کے پڑھ لیے۔ مجھے اچھی طرح آج بھی یاد ہے، یہ جو بلڈنگیں آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جو پڑھے ہیں اسی کمرے میں پڑھے ہیں۔ حافظ ابراہیم صاحب یہاں بیٹھتے تھے، حافظ امجد صاحب یہاں بیٹھتے تھے، بس میری جگہ وہاں کونے میں تھی، ذاکر کی جگہ ادھر سامنے تھی، بس اتنا ہی مدرسہ تھا۔ اور ایک بڑا وہ تھا پنجوں کا، وہ یہاں پر کہیں لٹکا ہوا رہتا تھا سر پہ، بس یہ تھا۔ اللہ نے وسعت دی حسب سہولت، جیسا جیسا آتا گیا تعاون مدرسے کو، اب ہوتے 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 اتنی تعمیرات ہو گئی، اتنے اساتذہ ہو گئے۔ 2 استاد تھے ہمارے زمانے میں شروع میں، اس کے بعد پھر اللہ نے وسعت دی، رشید حضرت آئے، سراج حضرت آئے، جیلان حضرت آئے، یہ سب حضرات آئے۔ اب اس طریقے سے وہ ہوتی، اب اس کے بعد مزید یہیں پڑھے، اب یہیں پڑھانے لگ گئے۔ تو بہرحال بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات اس مدرسے کی جانب اب تک توجہ کیے نہیں کیے،
اس کو چھوڑ دیجئے. آج کے دن سے جو سورج نکلا ہے ہمارا، یہ انقلابی کیفیت کا سورج نکلے گا. آج سے یہ انقلاب ہوگا. ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ہماری ماں ہے، اس کا خیال کرنا ہم بچوں کا فریضہ ہے. ماں باپ پیدا ضرور کرتے ہیں، لیکن مدرسہ اور استاد آدمی کو انسان بناتا ہے. وہ انسانیت اس مدرسے نے ہمیں عطا کی ہے. تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہر حیثیت سے آپ کچھ نہیں دے سکتے مت دیجئے، لیکن کبھی کبھی مدرسے کو آئیے، کوئی مفید مشورہ دے کر جائیے. خیر الناس من ينفع الناس، حدیث شریف ہے. بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہ نہیں کہا گیا خیر الناس من ينفع المؤمن، جو مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے، یا بہترین مومن وہ ہے جو دوسرے مومن کو فائدہ پہنچاتا ہے. نہیں، ناس کا لفظ قرآن میں یا حدیث میں جب آتا ہے تو اس میں عمومیت شامل ہوتی ہے. کافر بھی ہوتا ہے، مومن بھی ہوتا ہے، مشرک بھی ہوتا ہے، یہودی، نصران، سب شامل ہو جاتے ہیں. خیر الناس من ينفع الناس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول رہا ہے کہ جب کبھی کسی امر مہم پر آپ کو تشریف لے جانا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ اللہ کے حکم کے مطابق وشاورہم فی الامر، کسی بھی معاملے میں آپ صحابہ سے مشورہ کیجئے. حالانکہ آپ مجھے بتائیے، کیا سرکار سے بڑھ کے کوئی مشورہ دے سکتا تھا؟ ہرگز نہیں. لیکن یہ تعلیم امت کے لیے تھا، یہ ہمارے لیے اس دور کے لیے، آج کے لیے تھا کہ اگر تم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے مشورہ کریے. آپ کے ذہنوں میں کیا مشورے ہیں؟ مدرسے کو مزید کیسے ترقی دینا ہے، کس طریقے سے اور شعبے اس میں قائم کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ 2 سال سے جامعہ نظامیہ کا یہاں پر سینٹر بن رہا ہے، جس کے اسنادات آج تقسیم کیے گئے. شعبہ امام عاصم کوفی کے، امامت کے، قضاءت کے، ملا کے، قراءت کے اتنے امتحانات ہوئے، اتنے بچے کامیاب ہوئے. مزید امتحانات اس سال بھی انشاءاللہ منعقد ہوں گے. اور مولوی کورس قائم کیا گیا، مولوی اول کا امتحان بچے یہاں پر سینٹر بنایا گیا، اور جامعہ نظامیہ سے استاد آئے، سینٹر بنا، امتحانات لکھے، اور پھر اب سال دوم کے طلبہ پڑھ رہے ہیں. اب مزید آگے کیا کرنا ہے، اس کے لیے مالی وسائل ایک اہم ذریعہ ہے. آپ جانتے ہیں چرم قربانی ایک اہم ذریعہ تھا، حکومت نے تو اس کو بالکل مفقود نہیں کے برابر کر دیا. تو اب ٹھیک ہے، اس سے دین کا کام تو رکے گا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اب اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ لیا ہے، تو اسباب مجھے اور آپ کو بنایا ہے. تو ان اسباب کو ہم کس طریقے سے حاصل کریں، مدرسے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، آپ وقتاً فوقتاً معتمد صاحب سے یا صدر مدرس صاحب سے یا اور بھی کوئی جو ذمہ دار ہیں مدرسے کے، ان سے رابطہ کریں. یا وقت اگر ہو تو تشریف لائیں، لا کر اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے کام کریں گے. اس کے لیے کتنا بجٹ چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس معاملے میں. اب دیکھیے یہ جو جلسہ قائم کیا گیا، آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا جلسہ تھا یہ، اور اس کے لیے کتنے پیسے لگے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن اللہ نے ایسے اسباب بنائے سوچ نہیں سکتے تھے، اللہ نے اسباب بنا دیے، کام ہو گیا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اس میں اتنا ہی برکت عطا کرتے ہیں. تو بہرحال ان چند کلمات کے ساتھ اب مدرسے کی ترقی آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ جس طریقے سے اس کو موڑنا چاہتے ہیں، جس میں قوم و ملت کی فلاح اور بہبود ہو، اس جانب اپنے مفید مشوروں سے، اپنے مالی تعاون سے، ماہانہ نہ صحیح ایک طریقہ میں نے جو جامعہ نظامیہ میں اور دیگر مدارس میں دیکھا ہے، پورے طلباء قدیم کیا کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ ایسا کریں، ایک مشورہ ہے کہ آپ مدرسے کی ایک رسید بک اپنے پاس رکھیں، آپ نہ دیں، لیکن آپ جہاں رہتے ہیں رشتہ دار، دوست، احباب، کچھ پیسے جمع کریں، ماہانہ ہو یا 6 ماہی 3 مہینے میں ہو، یا کوئی آ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھیج دیں تاکہ مدرسے کی ضرورتیں اس سے پوری ہو سکے. تو اس طریقے سے ہر طالب علم اپنے پاس ایک رسید رکھے. اور یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے میرے کو رسید کی ضرورت نہیں، میں خود مجھ سے جتنا ہو سکا وہ کروں گا، یہ بھی ٹھیک ہے. اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، یا سالانہ یہ بھی کر سکتے ہیں. مدرسہ آپ کو بلائے نہ بلائے، دیکھیے ماں بیٹے کو بلائے یہ بہت شرف اور بزرگی کی بات ہے. بیٹا از خود ماں کے پاس آ جائے یہ اس سے بڑی بات ہے. سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے مرید کو دیکھا، کبھی پہلی رکعت چھوٹ جا رہی، کبھی دوسری رکعت چھوٹ جا رہی.
حضرت کو تکلیف ہوئی, بلائے مرید کو, بلا کے پوچھے میاں کیا بات ہے, کبھی پہلی رکعت چھوٹ رہی, کبھی دوسری چھوٹ رہی, ہونا تو تکبیر تحریمہ سے شریک ہونا چاہیے تھا تمہیں, یہ کیا کر رہے ہیں تم؟ تو بولے نہیں حضرت کام کاج مصروفیات. اچھا اب اتنا بڑا بہانہ بنا دیا. تو حضرت نے اس کو ایک جملہ بولا, میاں دعوت دیے تو آ کے کھانا کوئی کمال نہیں ہے, محبوب کے پاس بن بلائے آنا کمال ہے. دعوت تو دوسروں کے لیے ہوتی ہے, یعنی اذان جو ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے ہے. تم کو اگر اللہ سے محبت ہے تو بن بلائے تم آنا. اس مرید کا عالم یہ ہو گیا کہ مسجد میں وہ پہلے ہوتا تھا, اذان بعد میں ہوتی تھی. تو بہرحال یہ سب باتیں آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں, میں زیادہ بول کر آپ کا وقت خراب نہیں کرنا چاہتا. اس سلسلے میں مزید کیا کام ہم کو اور آگے کرنا ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے علاقہ رائل سیما کا یہ واحد مدرسہ ہے, 44 سال کا عرصہ بیتا. یہاں پر شہر ادونی اور اطراف و اکناف میں جتنے ائمہ, خطبہ, قاضی, سب کچھ جو بھی ہیں, ملا, سب مدرسے نظامیہ کے فارغ ہیں, سب مدرسے نظامیہ کے فارغ ہیں اللہ ماشاء اللہ. کوئی اچھا ڈائریکٹ یہاں سے فارغ ہیں یا کوئی دوسرے مدرسے سے فارغ ہیں تو وہ بھی ہمارے ہی ہیں. کیوں؟ ہمارے اساتذہ کے پاس پڑھ کر وہ دوسرے جگہ پڑھے ہیں, یا تو ڈائریکٹ ہیں یا تو انڈائریکٹ ہیں. تو ہر اعتبار سے اس کا فیضان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے توسط سے عام تام ہوتا جا رہا ہے. ایسے موقع کو ہم غنیمت جانتے ہوئے مزید اس میں کیا وسعت پیدا کر سکتے ہیں اور کیا سے کیا ہم کو کرنا چاہیے, یہ آپ اپنے مشورے دیجئے اور ایک منٹ 2 منٹ آپ اپنی رائے ظاہر کریں تاکہ ہم کو معلوم بھی ہو کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, آپ کو اس سے کس قدر محبت ہے اور کس طریقے سے ہم کو مل کر کام کرنا ہے. ان سب حضرات سے میں ایک آخری گزارش کرتا ہوں کہ اپنا نام, فون نمبر ضرور لکھا کر جائیں. جب ضرورت پڑی ہمارے نمبروں میں سے آپ جس کو مناسب سمجھتے ہیں, معتمد صاحب ہیں یا ایک وفادار مدرسے کا آدمی, کہاں ہے شریف بھائی, ہے یہاں نہیں, شریف بھائی کا نمبر لے لیں یا صدر مدرس صاحب کا نمبر لے لیں یا ذاکر حفظ صاحب, جس کا بھی لے لیں. جتنی رقم بھی جمع ہو, جب بھی جمع ہو, یہ آپ پہ کیا بولتے ہیں اجباری, زبردستی نہیں ہے کہ مہینہ آپ اتنا ہی لانا ہے, اپنی سہولت سے. دیکھیے فارسی میں ایک محاورہ ہے, قطرہ قطرہ دریا شود, قطرہ قطرہ مل کر دریا ہوتا ہے, دریا دریا سمندر گردد, دریائیں جب ملتی ہیں تو سمندر ہوتا ہے. اور مدارس کا معاملہ دست غیب ہی سے چلتا ہے. دست غیب یہ ہر مدرسے کے پیچھے ہوتا ہے. اس دست غیب کو حاصل کرنے کے لیے آپسی مشورے, پیار محبت, خلوص, یہ رہا تو مدرسہ اور ترقی کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں مزید اکٹھا ہو کر اس دین کے کام کو آگے بڑھنے کی توفیق رفیق